ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم 10 آدمی تھے اور میں ان 10 میں سے ایک ہوں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ایک انصاری نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط شخص کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو میں رکھا اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ جمع کرتا رہا۔ اتحاف میں ہے کہ ایک نوجوان نے مجلس میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اہل ایمان میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا، موت کو یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے خوب تیاری کرنے والا، کیونکہ عقل مند و نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت خود نصیحت کے لیے کافی ہے۔ موت کی یاد اعمال صالحہ کی ضامن اور خواہشات کبیہ کا استیصال کرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، دربار خداوندی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اس سے قبل کہ تمہیں موت آ گھیرے، اور اعمال صالحہ کے لیے جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم کسی کام میں مصروف ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں ہے، اور بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اپنے پروردگار سے اس کے کثرت ذکر کے ساتھ اور ظاہر و باطن کثرت صدقہ و خیرات کے ساتھ تعلق پیدا کر لو، اس طرح تمہیں رزق عطا کیا جائے گا اور مصائب میں تمہاری امداد بھی کی جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے کاموں میں تاخیر اور آخرت کے امور میں تقبیل بہتر ہے، اس لیے کہ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا، یعنی کیا اعمال خیر کیے، اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کے خزانے میں کیا سرمایہ جمع کیا۔ اور عام انسان آپس میں کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے پیچھے کتنا مال چھوڑا۔ انسان جس وقت جس حال میں ہے وہ وقت اور وہ حال اس کے لیے غنیمت ہے، کیونکہ ممکن ہے آئندہ وہ وقت اور وہ حال بھی نہ رہے، سماعت جاتی رہے، بصارت ختم ہو جائے، قوت گویائی سلب ہو جائے، اعضائے جسم ساقط ہو جائیں، نہ اصلاح احوال کا وقت رہے نہ توبہ و استغفار کا، اور یہ ممکن ہے، لہذا توبہ و استغفار میں لمحہ بھر کے لیے بھی تاخیر مناسب نہیں، کیونکہ ممکن ہے پھر جنبش لب کی بھی قوت نہ رہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت کا فوت ہو جانا موت سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ وقت فوت ہونے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹتا ہے اور موت کے ذریعے مخلوق سے قطع تعلق ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر میں گزار دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذرا برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری طرف سے معمولی کوشش پر بھی زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے، لیکن ہمیں زندگی کی اس مہلت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو عمر دراز بھی یوں محسوس ہوگی گویا کہ ایک خواب تھا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے کہ کسی نے سر راہ ٹھہرا کر میل با کلام کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا، مجھے جانے دو، میں اپنی عمر مستعار کو غنیمت سمجھ چکا ہوں۔
حضرت حسن بصری اپنے واعظ میں فرمایا کرتے تھے، نیک اعمال کی بجائے آوری یعنی کچھ حاصل کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اگر زندگی کے یہ چند سانس رک گئے تو یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، حالانکہ اس سے تم قرب الہی جیسی نعمت حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ العصر میں زمانے اور وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اور کافروں کی مذمت اس لیے بھی فرمائی، وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جب قیامت کے دن وہ جہنم میں چیخو پکار کریں گے کہ ہمیں دنیا میں جانے کی مہلت دی جائے تاکہ ہم نیک اعمال کریں جو پہلے نہیں کر سکے، تو انہیں فرمایا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی کہ جس میں سمجھدار سمجھ لیتا؟ تو اگر کوئی مسلمان کہلا کر بھی اپنی زندگی کو برباد کرتا پھرے اور فکر آخرت و یاد الہی سے غافل رہے تو ایسے مسلمان پر بھی جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس نے اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کی جس میں اگر وہ چاہتا تو رضا الہی حاصل کر سکتا تھا۔ اس لیے کہا گیا، وقت تلوار کی طرح ہے، اس کو تم مفید کاموں میں نہ گزارو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا اور پھر تم کف افسوس ملتے رہو گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صوفیاء کرام کی صحبت اختیار کی تو ان کے دو جملوں سے بہت فائدہ اٹھایا، ایک تو یہی جملہ جو ابھی گزرا اور دوسرا یہ ہے، اپنے نفس کو حق کے ساتھ مشغول کرو ورنہ وہ تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا۔ حضرت عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، سنو، آج عمل کا دن ہے، کل جزا کا، یعنی آج دنیا میں جو عمل کرو گے کل آخرت میں اس کا صلہ پاؤ گے، لہٰذا عمر کا ایک لمحہ بھی غفلت میں ضائع نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال صالحہ کے لیے سبقت کرو، یعنی جلدی کرو، اس سے پہلے کہ اندھیری رات کی طرف فتنوں کا ظہور شروع ہو جائے۔ صبح کوئی مومن ہو اور شام کو کافر، شام کو کوئی مومن ہو تو صبح کافر ہوگا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آج بونا ہے وہی کل کاٹنا ہے۔ جو اپنی کھیتی میں وقت پر ہل چلاتا، بیج بوتا، پانی دیتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے، وہی اس کا پھل کھائے گا ورنہ محروم رہے گا۔ اس طرح خدا کی اطاعت کرنے والا ہی اخروی نعمتوں سے مستفیض ہو سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔